بنام خدا مہربان و شفیق۔ بابرکت ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو جائے۔ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اقتدار میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک اندازہ مقرر فرما دیا۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی شے کو خلق نہیں کرتے بلکہ انہیں خلق کیا جاتا ہے، اور وہ خود اپنے لیے بھی کسی نقصان اور فائدے کا اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی وہ موت و حیات اور حشر و نشر پر قدرت رکھتے ہیں۔ اور کفار نے کہا یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے خود گڑھ لیا ہے، اور اس کام میں اس کی مدد دوسرے لوگوں نے کی ہے۔ اس طرح انہوں نے ظلم اور غلط بیانی سے کام لیا، اور انہوں نے کہا یہ پرانی داستانیں ہیں جسے اس نے لکھوا لیا ہے، اور یہ صبح و شام اسے سنائی جاتی ہیں۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ اسے اس ہستی نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے راز کو جانتا ہے، یقیناً وہی مغفرت کرنے والا اور مشفق و مہربان ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی جاتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ نذیر ہوتا، یا اس تک کوئی خزانہ بھیج دیا جاتا، یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ کھاتا۔ اور ظالم لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ شخص کا اتباع کر رہے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح کہ انہوں نے آپ کے لیے کیسی کیسی باتیں بنا ڈالیں۔ یہ لوگ ایسے گمراہ ہو گئے کہ اب ان کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا۔ بابرکت ہے وہ کہ اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی بہتر آپ کو دے سکتا ہے، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور آپ کے لیے بڑے بڑے محلات بھی مہیا کر سکتا ہے۔ بلکہ انہوں نے قیامت کی گھڑی کو جھٹلا دیا ہے، اور جس نے قیامت کو جھٹلایا ہم نے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ جب وہ آگ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے غضب اور شدید چنگھاڑ کی آواز سنیں گے، اور جب انہیں جکڑ کر جہنم کی کسی تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا تو وہ وہاں اپنی ہلاکت کو آواز دیں گے۔ ان سے کہا جائے گا آج تم صرف ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بے شمار ہلاکتوں کو آواز دو۔ اے نبی، ان سے پوچھئے کیا یہ بہتر ہے یا وہ دائمی بہشت جس کا وعدہ متقین سے کیا جا چکا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور آخری رہائش گاہ ہوگی۔ وہاں ان کے لیے دائمی طور پر وہ سب کچھ ہوگا جسے وہ چاہیں گے، اور یہ آپ کے پروردگار کے ذمے ایک لازمی وعدہ ہے۔ اور جس دن اللہ انہیں گھیر کے لائے گا اور اللہ کو چھوڑ کر یہ جن معبودوں کی پرستش کرتے تھے انہیں بھی جمع کرے گا اور پوچھے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راستہ بھول گئے؟ وہ عرض کریں گے تیری ذات پاک ہے، ہمارے لیے یہ کسی طرح مناسب نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو سرپرست بنائیں، لیکن اے اللہ تو نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو عزت و دولت سے نوازا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد سے غافل ہو گئے، اور وہ تو ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ اے کافرو، تمہارے معبودوں نے تمہاری باتوں کو جھٹلا دیا، اب تم نہ عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہو، اور تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا ہم اسے بہت بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اے محمد، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب کے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں جاتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ کیا تم لوگ صبر کرتے ہو؟ اور تمہارا پروردگار خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ فرشتوں کو ہم پر کیوں نازل کیا جاتا، یا ہم اپنے پروردگار کو کیوں نہیں دیکھتے؟ در حقیقت انہوں نے اپنے تئیں بڑا گھمنڈ کیا اور بڑی سرکشی سے کام لیا۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرمین کے لیے کوئی بشارت نہ ہوگی، اور فرشتے کہیں گے تم لوگ یہاں سے دور دفان ہو جاؤ، اور ہم ان اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے جو انہوں نے انجام دیے ہوں گے، تو ہم اسے اڑتا ہوا پراکندہ غبار بنا دیں گے۔ اس روز صاحبان جنت بہترین جائے قرار اور عمدہ ترین مقام استراحت میں ہوں گے۔ اس روز ایک بادل آسمان کو چیرتا ہوا نمودار ہوگا، اور جوگ در جوگ فرشتے نازل ہو رہے ہوں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا کر کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ دین کے سیدھے راستے کو اپناتا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔
اس نے تو ذکر آ جانے کے بعد بھی مجھے گمراہ کر دیا، اور شیطان تو انسان کو بے سہارا چھوڑ دینے والا ہے۔ اور اس وقت رسول بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے دشمن بنائے ہیں، اور آپ کا پروردگار ہدایت اور نصرت کے لیے کافی ہے۔ اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن یک بارگی کیوں نہ نازل کیا گیا؟ تدریجاً اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے دل میں ثبات پیدا کریں، اور ہم نے اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر سنایا ہے۔ اور کافر جب بھی کوئی مثال اعتراض لے کر آتے ہیں تو ہم اس کے جواب میں آپ کو حق بات بتاتے اور بہترین تشریح کرتے ہیں۔ جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بدترین ہے، اور وہ راستہ کھو بیٹھے ہیں۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا۔ ہم نے ان دونوں سے کہا، تم ایسی قوم کی طرف جاؤ جس نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے۔ تب ہم نے اس قوم کے لوگوں کو بالکل برباد کر ڈالا، اور نوح کی قوم نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر ڈالا، اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد و سمود اور اصحاب رس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کر دیے گئے، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پچھلی اقوام کی مثالوں سے سمجھایا، اور آخرکار انہیں تہس نہس کر دیا۔ پھر یہ لوگ اس بستی تک آئے جس کے باشندوں پر بدترین بارش برسائی گئی تھی۔ کیا ان لوگوں نے اسے نہیں دیکھا؟ بلکہ یہ لوگ تو حشر و نشر کی توقع نہیں رکھتے، اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ کیا یہ وہی شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ وہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتا اگر ہم ان معبودوں کی عقیدت پر جمع نہ رہتے۔ ان کافروں کو عنقریب پتہ چل جائے گا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا تھا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لینے کو تیار ہیں؟ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ ان میں اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں، یہ تو چوپاؤں کی مانند بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ آپ کے پروردگار نے سائے کو کیسے پھیلایا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن کر دیتا؟ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور نیند کو آرام کا ذریعہ قرار دیا، اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت کر دیا۔ وہی تو ہے جس نے اپنی رحمت بارش سے پہلے بشارت دینے والی ہوائیں چلائیں، اور ہم نے آسمان سے پاک و پاکیزہ پانی نازل کیا تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے مردہ شہر کو زندہ کر دیں، اور ہم اپنی مخلوق میں سے بیشتر مویشیوں اور انسانوں کو اس سے سیراب کریں۔ اور ہم نے اسے لوگوں کے درمیان بار بار گردش دی تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، مگر لوگوں کی اکثریت نے کفران نعمت کی۔ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے۔ اے محمد، آپ کافروں کی بات ہرگز نہ مانیے، اور اس قرآن کے ذریعے ان سے جہاد اکبر کرتے رہیے۔ اور وہی تو ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ و شیریں، دوسرا تلخ و نمکین، اور ان دونوں کے درمیان ایک حد فاصل اور ایک رکاوٹ قائم کر دی ہے جو انہیں مخلوط نہیں ہونے دیتی۔ اور وہی تو ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا، پھر اسے صاحب نسب اور سسرال والا بنا دیا، اور آپ کا پروردگار بڑی قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، اور یہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر ایک کا پشت پناہ بنا ہوا ہے۔ اور اے محمد، ہم نے تو آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تم لوگوں سے اس کام کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، بس جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اپنا لے۔ اے محمد، توکل کیجئے اس زندہ پر جسے موت نہیں آتی، آپ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، اور وہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے مابین تمام اشیاء کو 6 دنوں میں خلق فرمایا، پھر وہ عرش کی طرف متوجہ ہوا۔ وہی رحمان ہے، اس کی شان کسی باخبر سے دریافت کر لو۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہنے لگے، رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا تم جسے کہو ہم اسے سجدہ کرنے لگیں؟
اور یہ دعوت ان کی نفرت کو بڑھاتی ہے۔ بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان برجوں میں سراج، سورج اور روشن چاند بنایا، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور وقار سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہو تو کہتے ہیں تم کو سلامت رہو۔ جو لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اور حالت قیام میں رات بسر کرتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، یقیناً عذاب جہنم دائمی مصیبت ہے، بلا شبہ جہنم بدترین جائے قرار اور ٹھکانہ ہے۔ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی، بلکہ ان کے درمیان اعتدال رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور جس نفس کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے، اور جو ایسا کرے گا وہ گناہ کی سزا پائے گا۔ اس کے لیے قیامت کے دن عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، سوائے اس کے جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور عمل صالح بجا لایا، تو اللہ ایسے ہی افراد کی برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت کرنے والا اور نہایت مشفق ہے۔ اور جس نے توبہ کی اور عمل صالح بجا لایا تو ایسا شخص اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی لغو چیز کی طرف سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ نہایت شریفانہ انداز میں گزرتے ہیں، اور انہیں جب ان کے پروردگار کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو ان پر بہروں اور اندھوں کی طرح نہیں گر پڑتے، اور وہ یہ کہتے ہیں پروردگارا تو ہمیں عطا کر دے ہماری ازواج اور اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور تو ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر و تحمل کے صلے میں جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے، اور وہاں پر ان کا استقبال تعظیم و سلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان کا ٹھکانہ عمدہ اور منزل بہترین ہوگی۔ اے محمد فرما دیجئے میرے رب کو تمہاری کیا ضرورت پڑی ہے اگر تم اسے آواز نہ دو؟ جب تم نے جھٹلا دیا ہے تو عنقریب ایسی سزا پاؤ گے جس سے جان نہ چھڑا پاؤ گے۔